اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہیبا فاطمہ آفیشیل میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میری طرف سے تمام امت مسلمہ اور میرے سبسکرائبرز کو رمضان مبارک۔ اللہ ہم سب کو خوش رکھے، صحت اور تندرستی سے رکھے، رمضان میں خوب عبادت کرنے والے بنائے، رمضان میں قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرے، ہم سب کو رمضان المبارک کی رحمت سے، برکت سے خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ آج کا ہمارا عنوان ہے پیش لفظ، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام شفاقت اور درجہ بلند عطا فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم مسلمانوں کو محبت کرنے کی ہدایت دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اپنی محبت کی نشانی قرار دیا ہے، چنانچہ فرمایا ہے، اے پیغمبر کہہ دو، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں محبوب رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو تمہارے لیے بخش دے گا۔ اسی لیے یہ بھی ایک سبب ہے جو دلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ و وارفتہ بنا کر ان اسباب و ذرائع کی جستجو میں ڈال دیتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق خاطر کو پختہ تر کر دے۔ چنانچہ طلوع اسلام ہی سے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محاسن کے اظہار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی نشر و اشاعت میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور اخلاق کریمانہ کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، کان خلقہ القرآن، یعنی قرآن کریم ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، اور معلوم ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے کلمات تامہ کا نام ہے، لہٰذا جس ذات گرامی کا یہ وصف ہے وہ یقیناً سارے انسانوں سے بہتر اور کامل ہے، اور ساری خلق اللہ کی محبت کی سب سے زیادہ حقدار ہے۔ یہ گران مایہ محبت ہمیشہ مسلمانوں کا سرمایہ دل و جان رہی، اور اسی کے افق سے سیرت نبویہ شریفہ کی پہلی کانفرنس کا نور پھوٹا۔ یہ کانفرنس 1396 ہجری میں پاکستان کی سرزمین پر منعقد ہوئی، اور رابطہ نے اس کانفرنس میں اعلان کیا کہ ذیل کی شرائط پر پورے اترنے والے سیرت کے 5 سب سے عمدہ مقالات پر 1.5 لاکھ سعودی ریال کے مالی انعامات دیے جائیں گے۔ شرائط یہ ہے، پہلا، مقالہ مکمل ہو اور اس میں تاریخی واقعات زمانے واقعوں کے لحاظ سے ترتیب وار بیان کیے گئے ہوں۔ دوسرا، مقالہ عمدہ ہو اور اس سے پہلے شائع نہ کیا گیا ہو۔ تیسرا، مقالے کی تیاری میں جن مخطوطات اور علمی مآخذ پر اعتماد کیا گیا ہو ان سب کے حوالے مکمل دیے گئے ہوں۔ چوتھا، مقالہ نگار اپنی زندگی کے مکمل اور مفصل حالات قلم بند کرے اور اپنی علمی اسناد اور اپنی تالیفات کا اگر ہو تو ذکر کرے۔ پانچواں، مقالے کا خط صاف اور واضح ہو، بلکہ بہتر ہوگا کہ ٹائپ کیا گیا ہو۔ چھٹواں، مقالے عربی اور دوسری زندہ زبانوں میں قبول کیے جائیں گے۔ ساتواں، ربیع الثانی 1396 ہجری سے مقالات کی وصولی شروع کی جائے گی اور 1 محرم 1397 ہجری کو ختم کر دی جائے گی۔ آٹھواں، مقالات رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے سیکریٹریٹ کو مہر بند لفافے کے اندر پیش کیے جائیں
رابطہ ان پر اپنا ایک خاص نمبر شمار ڈالے گا۔ 9واں، اکابر علماء کی ایک اعلیٰ کمیٹی تمام مقالات کی چھان بین اور جانچ پڑتال کرے گی۔ رابطہ کا یہ اعلان محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار اہل علم کے لیے مہمیز ثابت ہوا اور انہوں نے اس مقابلے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ادھر رابطہ عالم اسلامی بھی عربی، انگلش، اردو اور دیگر زبانوں میں مقالات کی وصولی اور استقبال کے لیے تیار تھا۔ پھر ہمارے محترم بھائیوں نے مختلف زبانوں میں مقالات بھیجنے شروع کیے، جن کی تعداد 171 تک جا پہنچی۔ ان میں 84 مقالے عربی زبان میں تھے، 64 اردو میں، 21 انگلش میں، 1 فرینچ زبان میں اور 1 حوصہ زبان میں۔ رابطہ نے ان مقالات کو جانچے اور استحقاق انعام کے لحاظ سے ان کی ترتیب قائم کرنے کے لیے کبار علماء کی ایک کمیٹی تشکیل دی اور انعام پانے والوں کی ترتیب یہ رہی: پہلا انعام رحیق المختوم عربی، شیخ صفی الرحمن مبارک پوری، جامعہ سلفیہ ہند، 50,000 سعودی ریال۔ دوسرا انعام ختام النبی انگلش، ڈاکٹر ماجد علی خان، جامعہ ملیہ اسلامیہ، نیو دہلی، ہند، 40,000 سعودی ریال۔ تیسرا انعام پیغمبر اعظم و آخر اردو، ڈاکٹر نصیر احمد نصیر، صدر جامعہ اسلامیہ بہاولپور، پاکستان، 30,000 سعودی ریال۔ چوتھا انعام منتخب نقول فی سیرت اعظم رسول عربی، استاد حامد محمود محمد منصور، لیمود، مصر، 20,000 سعودی ریال۔ پانچواں انعام سیرت النبی الہدی والرحمہ عربی، استاد عبدالسلام ہاشم حافظ، مدینہ منورہ، مملکت سعودی عربیہ، 10,000 سعودی ریال۔ رابطہ نے ان کامیاب افراد کے ناموں کے اعلان ماہ شعبان 1398 ہجری میں کراچی، پاکستان کے اندر منعقد پہلی ایشین اسلامی کانفرنس میں کیا اور اشاعت کے لیے تمام اخبارات کو اس کی اطلاع بھیج دی۔ پھر تقسیم انعامات کے لیے رابطہ نے مکہ مکرمہ میں اپنے مستقر پر امیر سعود بن عبد المحسن بن عبد العزیز کی سرپرستی میں سنیچر 12 ربیع الاول آخر 1399 ہجری کی صبح ایک بڑی تقریب منعقد کی۔ امیر سعود مکہ مکرمہ کے گورنر امیر فواز بن عبد العزیز کے سیکریٹری ہیں اور اس تقریب میں ان کے نائب کی حیثیت سے موصوف نے انعامات تقسیم کیے۔ اس موقع پر رابطے کے سیکریٹریٹ کی طرف سے یہ اعلان بھی کیا گیا کہ ان کامیاب مقالات کو مختلف زبانوں میں طبع کرا کر تقسیم کیا جائے گا۔ چنانچہ اس کو روبائے عمل لاتے ہوئے شیخ صفی الرحمن مبارک پوری، جامعہ سلفیہ ہند کا عربی مقالہ سب سے پہلا طبع کرا کر قاہرہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ کیونکہ موصوف ہی نے پہلے انعام حاصل کیا ہے، اس کے بعد بقیہ مقالے بھی ترتیب وار طبع کیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمارے اعمال اپنے لیے خالص بنائے اور انہیں شرف قبولیت سے نوازے۔ یقیناً وہ بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے۔ میرے ویڈیوز کو لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹ کریے، سبسکرائب کریے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔